اصل مقصد پیغام عرض کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کو بھی دیکھا، دیگر بزرگوں کو بھی دیکھا، اور اس وقت ہمارے امیر محترم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو گفتگو ان کی 20 سے 25 منٹ ہوتی ہے۔ لمبی چوڑی بات ہو اور اگر پیغام نہ دیا جائے تو پھر وہ اتنی کارآمد نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس نیت سے ہم گفتگو کریں اور سنیں کہ واقعی میں اب ہم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لیں کہ ہمیں دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آج کے دن کی ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی اللہ ہمیں خصوصی برکات نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ وسیلے سے رب العالمین آج کے مبارک دن کی برکت سے رب العالمین ہمارے دنیا، قبر، آخرت کے تمام معاملات کو نور اور خیر بنا دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی مختصر اور جامع ترین سورت پاک تلاوت کی ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اور یہ سورت پاک وہ سورت پاک ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں جب بھی دو صحابہ آپس میں ملتے، جدا ہونے سے پہلے اس سورت پاک کو پڑھ لیتے تاکہ پیغام پھر تازہ ہو جاتا۔ یہ اس قدر اہمیت والی سورت ہے۔ صحابہ ملتے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ سورت سنا دیتے تاکہ پیغام پھر بار بار تازہ ہو، سبق ہمیں یاد ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان ضرور نقصان میں ہیں۔ اللہ کریم نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی۔ اللہ کے کلام میں قسم اٹھائی جائے وہ اس کلام کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، سامنے سننے والے اور زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تو قسم کی اہمیت کو نہیں پہچانتے نا، ہم تو بات بات میں قسم کھاتے، قسم خدا کی، لیکن اگر کوئی اہل علم، کوئی شریعت اور طریقت کا پابند آدمی قسم اٹھاتا ہے تو سننے والا اس بات پر ضرور پہنچتا ہے کہ یار آگے بہت بھاری بات ہونے جا رہی ہے، بہت زیادہ وزنی بات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ قسم اٹھائی ہے۔ اب رب قسم اٹھائے اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا، یہ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے کلام کو مزید پاور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مزید پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ محبوب کی قسم، قسم اٹھائی، انا، بے شک انسان لفی خسر، ضرور خسارے میں ہے۔ یہاں پر لام بھی تاکید کے لیے آیا، یعنی آگے جو بات رب ذکر کر رہا ہے اس سے پہلے قسم بھی اٹھا رہا ہے، دو مرتبہ بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان کلمات کے استعمال بھی ہو رہا ہے۔ توجہ، کون سی بات؟ فرمایا سب انسان نقصان میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن نے آگے ذکر کیا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں،
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں، دوسروں کو حق پر قائم رکھنے کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کا پیکر ہیں اور دوسروں کو بھی صبر پر قائم رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ فرمایا سب انسان نقصان میں ہیں، چاہے مال و دولت والا ہو، شان و شوکت والا ہو، شہرت و عزت والا ہو، مقام و مرتبے والا ہو، منصب و وجاہت والا ہو، دھن و دولت اس کے پاس ہو، کچھ بھی ہو، رب نے فرمایا خسارے میں۔ اللہ فرمائے کہ سب انسان نقصان میں۔ ہم غور کریں، اور آج میں نے کیوں اس صورت پاک کا انتخاب کیا وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ سب انسان خسارے میں ہیں، تو مولا پھر خسارے سے کون انسان بچا ہوا ہے؟ فرمایا جس کو ہم نے یہ 4 کوالٹیز عطا کی ہیں، جس کے پاس یہ 4 صفتیں موجود ہیں، یہ 4 نعمتیں موجود ہیں، جو یہ 4 اوصاف سے متصف ہے، وہ خسارے سے باہر ہے، باقی سب نقصان میں ہیں۔ چاہے کوئی عہدہ اس کے پاس ہو، کوئی منصب اس کے پاس ہو، کوئی شے اس کے پاس ہو، اگر یہ 4 نعمتیں نہیں، 4 کوالٹیز نہیں، 4 صفتیں نہیں، تو وہ نقصان میں ہے۔ سب سے پہلے وہ مومن ہو۔ اچھا، مومن ہونے سے صرف بات ہو جائے گی؟ یہ سورت پاک منع کر رہی ہے۔ خسارے سے نکلنے کے لیے صرف مومن ہونا کافی نہیں، قرآن نیک اعمال بھی ہوں۔ اچھا، یہ 2 جو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال، اس کا تعلق ہو گیا ہماری پرسنل زندگی سے، ذاتی زندگی سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر ہم ذاتی پکے مومن ہو جائیں اور پکے پکے نیک اعمال شروع کر دیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب شروع کر دیں، تو کامیاب ہو جائیں گے، خسارے سے نکل جائیں گے؟ قرآن فرماتا نہیں۔ یہ 2 چیزوں نے تو تمہیں رونق دی ہے، ایمان اور عمل نے تمہیں چراغ بنا دیا، لیکن وہ چراغ کیا جو خود تو جلے اور معاشرے میں رونق نہ ہو؟ تو مومن چراغ ہوتا ہے، وہ خود بھی روشن ہوتا ہے تو معاشرے کو روشنی دیتا ہے۔ تو ایمان اور عمل سے بات ہوگی، سمجھیں اس کو، ایمان اور عمل بھی خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں۔ یہ سورہ عصر کہہ رہی ہے 2 اور کوالٹیز ہونا ضروری ہیں، سنو اس کو سمجھو، 2 اور صفتیں ہونا ضروری ہیں کہ حق پر کھڑے رہو اور لوگوں کو حق پر کھڑا رہنے کے لیے تاکید کرو۔ یہ تواصوا کا یہ صیغہ استعمال ہوا، اس کا مطلب خود بھی قائم رہنا ہے، لوگوں کو قائم رکھوانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی آزمائشیں آ جائیں، دین کا کام کرتے ہوئے تکالیف آ جائیں، مشکلات کا سامنا ہو، صبر کرے، جبل استقامت ہو، اور سامنے بھی لوگوں کو صبر کی تاکید کرے۔ فرمایا جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی، خدا اس کو نقصان سے بچا لیتا۔ اب یہ اتنی جامعیت والی صورت ہے، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی تصویر سورہ عصر کی وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں۔ بلند آواز سے بولو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب انبیاء کو دیکھیں، کوئی ایک نبی مجھے بتا دیں کہ جس نے صرف مسجد اور حجرے میں زندگی گزاری ہو، اس کا پھر آنے کا مقصد ہی نہ بچا۔ انبیاء کو دیکھیں، میں بہت مختصر اس پر یقین مانے گھنٹوں تقریر ہو جائے گی، ایک ایک نقطہ ہے، لیکن ہمیں گھنٹوں تقریریں کر کے شاباشی نہیں دینی، پیغام عرض کرنا ہے۔ آپ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں، آپ انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذات پاک کو دیکھیں، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، اولیاء اعظام کو دیکھیں، چلتے 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 امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو دیکھیں۔ آپ کا فتاوی رضویہ ہو، آپ کی تصانیف ہو، آپ کی سیرت پاک ہو، آپ کی تعلیمات ہو، اور پھر چلتے چلتے
اس دور میں امام احمد رضا کے سچے وفادار اور واقعی مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قوم کو بتانے والے امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کو دیکھیں آپ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھیں، جتنے بھی اکابر کو دیکھ لیں سورہ عصر کی تصویر نظر آئیں گی۔ یہ میں آپ کو کیسے عرض کروں، قرآن کا درس بھی ہو رہا ہے اور ولی کی سیرت پر عمل بھی ہو رہا ہے، آپ اور میں اس پر غور کریں۔ میں نے اسی لیے آج اس بات کا انتخاب کیا کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں۔ قرآن نے کھل کر یہ بات کر دی، یہ 4 کام تم کرو گے تو نقصان سے بچو گے، سب نقصان میں ہیں، چاہے ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، عالم اور مفتی ہو، مسجد کا خطیب ہو، مدرسے کا مدرس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، پائلٹ ہو، کوئی بھی ہو، سب انسان کے لیے جو انسان ہے۔ سورہ عصر نے اس سے خطاب کیا، اے حضرت انسان، اگر تجھے نقصان سے نکلنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہیں، ایک کام بھی رہ گیا تو تو نقصان میں پڑا رہے گا۔ کون سے 4 کام حضرت انسان کو کرنے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرنے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قائم رہنا ہے حق پر، لوگوں کو حق کی طرف لانا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب بھی دین کی وجہ سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے وہ صبر کے ساتھ کھڑا رہے، ساتھ وابستہ رہنے والوں کو کھڑا رکھے، وہ کامیاب و کامران۔ یہ قرآن ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ کیا بولیں؟ اور میں اگر آپ کو 5 منٹ تھوڑا کھولوں بات، بڑی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تو۔ حضور کی شان کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی مکمل بیان کر سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک بات عرض کروں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور رب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتا ہے، اور حضور کی قدر اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے کہ مکھی اور مچھر کبھی حضور کے جسم کی طرف نہیں آئے۔ آواز نہیں نکلی۔ کبھی مکھی اور مچھر اللہ کے حبیب کے جسم مقدس کی طرف نہیں آئے۔ کیا حضور کی شان لطافت ہے، کیا حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، کتنے حضور اللہ کی رحمت کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، حبیب، کیا شان ہے کہ رب نے مکھی اور مچھر تک کو بھی محبوب کی بارگاہ کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئی، تصور میں جانا ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو آج پیسے لیے بغیر نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں، قوم نیاز کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ حضور کی بات جو ہم عرض کریں اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اس طرف توجہ رکھنا کہ ایک طرف اللہ کے حبیب پوری کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ لاڈلے مکھی اور مچھر بھی حضور تک نہیں آ سکتے، لیکن جب دین کی بات آئی اللہ کے حبیب کے خون کے مقدس قطرات کو بہایا گیا، حضور کے جسم کی طرف پتھر برسائے گئے، رسول اللہ کی طرف تلواروں نے رخ کیا، تیروں نے رخ کیا، نیزوں نے رخ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کے دندان مبارک، دانت مبارک کے حصے شہید ہوئے، حضور کے رخسار مبارک میں لوہے کی کھود داخل ہو گئی۔ اللہ کے حبیب جسم مقدس، داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ کوئی پوچھے مولا تیرے حبیب کے جسم پر تو مکھی اور مچھر نہیں آ سکتے، یہ خون کیسے آ رہا ہے؟ یہ دندان مبارک کے حصے کیسے شہید ہوئے؟
یہ تلوار نیزے اور پتھر کیسے آئے؟ تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے کہ جو جتنا لاڈلا ہوتا ہے وہ اتنا ستایا جاتا ہے، وہ اتنا تکلیف دیا جاتا ہے، اسے اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم یہ فلسفہ میں کوئی گھر سے نہیں لایا، خود اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا، خود حضور نے یہ فرمایا، سب سے زیادہ میں مصطفیٰ ستایا گیا ہوں دین کی وجہ سے۔ جہاں پر میں تو کہتے سکون ملے۔ امام حسن جو حضور کے نواسے ہیں، ان کا یوم ہے 28 صفر۔ حسن مجتبیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے نانا جان کو ہر وقت پریشانی دیکھا ہے دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ہو یا رسول ہو، میں مصطفیٰ ستایا گیا۔ تھوڑا اور نیچے آ جاؤں، حسنین حضور کے کیسے لاڈلے ہیں، سرکار کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، توجہ، صحابہ تو گردنیں جھکاتے ہیں، حسن و حسین لاڈ لیتے ہیں کہ گود میں بیٹھتے ہیں، مصطفیٰ کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، مصطفیٰ زبان چسواتے ہیں، مصطفیٰ کریم سجدے میں ہے، حسن و حسین آ جائیں تو کاندھوں سے اتارتے نہیں ہیں، سر انور سجدے میں رکھتے ہیں۔ اگر حسن اور حسین کے حجرے سے رونے کی آواز آ جائے، سرکار فرمائیں شہزادی کونین کو، اے فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ناز ہے، کیا لاڈل ہے حسن و حسین کا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ایک بھائی کو زہر دیا جاتا ہے، دوسرے بھائی کے گلے کو سوکھا کاٹ دیا جاتا ہے۔ سرکار کے چچا جان سید الشہداء سیدنا حمزہ حضور کے منظور نظر آج بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو وسیلہ مقرب ترین ہے وہ امیر طیبہ سیدنا حمزہ کا ہے۔ وہ سرکار کے اتنے لاڈلے محبوب منظور نظر، جب دین کی بات آتی ہے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار کے صحابی انس بن ندر جسم کا قیمہ بن جاتا ہے۔ صدیق اکبر حضور کی خاطر اتنا مار کھاتے ہیں کہ ناک اور گال کے اندر فرق نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج کے دور میں ہم نے کیا ذہن بنایا کہ جو لاڈلا ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو پھول ہار پہنائے جاتے ہیں، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ یہ ہمارے علامہ صاحب کا لاڈلا ہے، یہ ہمارے استاد کا لاڈلا ہے، یہ ماں کا لاڈلا ہے، گھر پہ بیٹھے۔ لیکن جو پوری تاریخ ہے نا اسلام کی، وہ یہ کہتی ہے جو جتنا لاڈلا ہے نا اللہ رسول کا، وہ اتنا ہی میدان میں سر عام نظر آئے گا اور قربانیاں دیتے ہوئے صف اول میں کھڑا رہے گا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے آج یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے بہت بڑا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا۔ تحریک لبیک میں کام کرنے کی بھی تو اپنی بات ہے نا، گھر والے ہوں یا فیملی ہو یا خاندان ہو یا کمیٹی والے ہوں یا دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں یا محلے والے ہوں، کہتے ہیں کہاں تم ٹی ایل پی میں جاتے ہو یار، یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا کیا ہوگا، تم ان چکروں میں کہاں پڑتے ہو یار، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دشمنیاں بڑھتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ارے چھوڑو فلاں کے ساتھ کام کرو، ارے فلاں کام میں لگ جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یاد رکھو حسینیت تو یہ بتاتی ہے کہ جو موجودہ دور کا یزید ہو اس کو للکارنا حسینیت ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں اعلیٰ حضرت کے عرش پر، کیونکہ میرے امام نے فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ سنو، حضرت موسیٰ کے وقت کے فرعون کو للکارنا اور اس کو برا کہنا، اللہ کے حبیب کے دور کے ابو جہل اور ابو لہب کو برا کہنا، مولا حسین کے دور کے یزید کو برا کہنا، اتنا بڑا کمال نہیں جو اپنے وقت کے یزید کو للکار کر اس کے منہ پہ چڑھ کر حق کہنا، یہ کمال۔ آج کے یزید کو بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس یزید کو بولنا کون سا کمال ہے؟ اگر حسینیت تو نے پڑھی ہوتی تو آج کے دور کا یزید جو عمران خان کی صورت میں، جو شہباز شریف کی صورت میں، جو سرداری کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، جو دشمنان اسلام آج کے دور میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، خدا کی قسم اگر حسینیت مشن کو سمجھنا ہوتا تو تم للکارتے، ان سے تعلقات نہ جوڑتے، ان کی گود میں نہ بیٹھتے،
بلکہ تم کہتے کہ شرم آنی چاہیے، تم نے فرانس کے صدر کے حوالے سے نرمی اختیار کی ہے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم کل بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج بھی مصطفیٰ سے رشتہ ہے، قیامت تک حضور ہی سے ہمارا رشتہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ عصر کی روشنی میں سنیں۔ ہم کہتے ہیں یہ لاڈلے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ارے ہمارے علامہ صاحب تو ایسا بیان کرتے ہیں، سب سنتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، کمیٹی بھی خوش ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ان سے اتنا پوچھ لینا حسینی سیرت پر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بلا تمثیل حسنین سے زیادہ کوئی لاڈلا نہیں ہو سکتا، سیدنا حمزہ سے زیادہ کوئی لاڈلا نہیں ہو سکتا، حضور کی اہل بیت و صحابہ سے زیادہ کوئی لاڈلا نہیں ہو سکتا۔ جب انہیں مارا گیا، جب انہیں پیٹا گیا، جب ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے، تو تو اور میں کون ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو آج عرس اعلیٰ حضرت ہو، عرس داتا علی حجویری ہو، عرس امام ربانی مجدد پاک ہو، عرس امام احمد رضا ہو، عرس فضل حق خیر آبادی ہو، عرس پیر مہر علی شاہ ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، ان کی سیرت یہ بتاتی ہے تم سورہ عصر کی تصویر نظر آنا، اور سورہ عصر کا آخری 2 پیغام یہ ہے، حق پہ کھڑے رہنا، لوگوں کو کھڑا رہنے کے لیے دعوت دینا۔ ایسا نہیں حق کی بات آئے بندہ منہ موڑ لے، صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، اور پھر صبر کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا۔ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، سنیں، ویسے تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، میں کھلی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی پانی کے عذاب، سیلاب کی صورت اور ڈینگی کے عذاب سے ابھی ہماری جان چھٹی نہیں ہے کہ یہ قوم لوط والے قانون بنا کر پاس کر کے اب وہ نشان والے آسمان سے پتھر برسے، اس کو بھی قوم دعوت دے رہی ہے۔ ان ظالموں کو شرم نہیں ہے ٹرانسجینڈر جیسے غیر شرعی غیر اخلاقی قانون پاس کر دیے اس ملک کے اندر؟ فرانس سے بھیک مانگنے کے لیے تم نے اس کے صدر کو، اس شہباز شریف ملعون نے گلے لگایا۔ اس سے پہلے عمران خان کا کلپ سنو، جب تحریک لبیک نے احتجاج کیا تو وہ کہتا ہے کہ فرانس بہت زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے، وہ بہت زیادہ اہم کنٹری ہے، ہم اس سے تعلق نہیں خراب کر سکتے۔ ایک نے فرانس سے تعلق خراب نہ ہو اس لیے اس دجال نے، اس فرعون نے اس کے سفیر کو نہ نکالا، اور اس دجال اور اس شہباز شریف فرعون نے اس کے صدر کو گلے سے لگایا۔ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ اب بھی آپ کہیں گے مولانا آپ نے سیاست کی بات کی تو پھر مجھے سورہ عصر آپ سمجھا دو، پھر حسینیت آپ سمجھا دو، پھر میں ریپیٹ کروں گا، رسول اللہ کے وقت کے فرعون کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو بولنا کمال نہیں، حسین کے دور کے یزید کو بولنا کمال نہیں، آج کے دور کے یزید کو للکار اگر تو حسینی سیرت پر ہے، آج کے دور کے یزید کو للکار، کیوں نہیں بولتا؟ کیوں نہیں للکارتا؟ افسوس ہے، کیوں کہ ہم مولوی، ہم دین کے پہرے دار، ہم دین کے چوکیدار، جب سے آسائشوں میں پڑے، جب سے ہمیں بنگلے اور گاڑیوں کے فکر آئی، جب سے ہمیں یہ ہوا ہمارے مدرسے بڑے بن جائے، ہمارے ادارے بڑے بن جائیں، ہمارے لفافے موٹے ہو جائیں، ہمیں سب کچھ ملے، ہم اچھے ہو جائیں، تو ہمیں تو مل گیا، لیکن خدا کے دین کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ اور آج تک دین کے پہرے داروں نے، صدیق اکبر سے لے کر امام احمد رضا سے لے کر امیر المجاہدین تک، سب دین کے پہرے داروں نے یہی بات کی تھی کہ ہم تو تکالیف برداشت کریں گے، ہم آزمائش برداشت کریں گے، لیکن جن کا کلمہ پڑا ہے اس پیارے مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیا ہوا مسلمانوں؟ اٹھو، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بات تو کسی اور رنگ میں نہ لے جانا، خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، اگر نماز پڑھنے سے، صرف روزہ رکھنے سے، درود پاک پڑھنے سے، خدا کی قسم اگر جان چھوٹ جاتی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا مجھے ترجمہ کوئی کر دے، پھر تو بدر میں بھی صحابہ نہ جاتے، پھر تو عہد میں بھی صحابہ نہ جاتے۔ ایک میں پروگرام کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک بہت بڑا خطیب بیٹھا ہوا تھا اہل سنت کا، نام نہیں لوں گا، وہ پروگرام جب آپ کے سامنے آئے گا تو بات ہو جائے گی۔ وہ پروگرام میں کہنے لگا
لوہے کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، رسول اللہ کی مسکراہٹ سے پھیلا۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اگر تم دین کے نمائندے اب تک بھی قوم کو اگر آدھا پیغام دو گے تو پھر جو دین کا حال ہو چکا اس سے بھی برا حال ہوگا۔ میں نے کہا رسول اللہ کی مسکراہٹ سے ضرور حضور کے غلام قریب آئے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ تلوار کو بھی شامل کر وہ مکی زندگی تھی جس میں رسول اللہ مسکرا کر سب برداشت کر رہے تھے۔ جب مدنی زندگی آئی قرآن نے اعلان کر دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے مصطفیٰ اب اپنے غلاموں کو ابھاریں کہ وہ جہاد کریں۔ قرآن کی آیت آ گئی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے مصطفیٰ اعلان کر دیں کافروں سے جہاد ہوگا، منافقین سے جہاد ہوگا۔ قرآن اس بات کو ذکر فرماتا ہے کہ کہیں بھی اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہیں بھی اگر ہمارے نبی کا غدار رسول اللہ کا گستاخ تمہیں ملے، جہاں بھی ملے اس کو وہیں پکڑ کر کاٹ کے رکھ دو۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تم کہتے ہو تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ حضور جب دنیا سے پردہ فرما رہے، سنیں بات ختم کر رہا ہوں، تو اس وقت سرکار کے بستر کے پاس 9، ایک روایت میں 11 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ کتنی تلواریں تھیں؟ حضور کے بستر پاک پر، اور پھر حضور کے تلوار پہ شعر لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور کی تلوار پر رسول اللہ نے جب فرمایا مجھ سے تلوار کون لے گا، ابو دجانہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں لوں گا۔ سرکار نے فرمایا اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کہا حضور کیا حق ہے؟ فرمایا اتنا لڑ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اس تلوار پر جو رسول اللہ نے ابو دجانہ کو دی، اس تلوار پہ شعر لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بزدلی میں شرمندگی ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور انسان بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ تقدیر میں لکھا ہے جیل میں جانا، کیا تقدیر میں لکھا ہے؟ اگر ابھی تو بول دو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ تقدیر میں لکھا ہے جیل میں جانا، 2 منٹ بچے بات ختم۔ تقدیر میں جانا ہے، جیل میں لکھا ہے کہ جیل میں جاؤ گے۔ اگر حضور کے لیے نہ بولے، چپ ہو کے بیٹھ گئے، اگر تقدیر میں لکھا ہے نا تو غلط الزام لگے گا کچھ اور جیل میں جاؤ گے۔ یہ لکھ لو میری بات، تقدیر میں لکھنا ہے کہ گولی لگ کے مرے گا۔ اگر حضور کی ناموس کے لیے نہیں مرے تو کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتے ہوئے مار کے چلا جائے گا۔ یہ شعر نے واضح کر دیا۔ تو آج میں کہتا ہوں پاکستان میں مدنی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ حضور کی تبلیغ کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی۔ مکی زندگی 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد، اس میں حضور نے صرف قریب کیا ہے، لوگوں کو قریب کیا۔ جب مدنی زندگی 10 سالہ ہے، اس میں سرکار کی طرف سے 74 جنگیں لڑی گئی ہیں، 27 میں خود حضور تشریف لے گئے۔ کیوں؟ کہ بلال حبشی کو جب پیٹا جا رہا تھا مکے کی زمین پہ، تو اسلام نے کہا برداشت کرو، ابھی مکے میں ہو، مدینے میں جا کر ایک ایک سے بدلہ لینا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تم نے 40 کے قریب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے حضور کے غلاموں کو رمضان المبارک میں خون میں نہلا دیا، ہم نے برداشت کیا، لیکن اب انشاءاللہ مدنی زندگی کا وقت آئے گا اور حضور کے غلام طاقت میں آ کر ایک ایک ظالم سے بدلہ لے کر رسول اللہ کے دل انور کو خوش کریں گے۔ بات ختم کر رہا ہوں، آج 25 سفر ہے، 4 دن بعد 5 دن بعد ربیع الاول کی آمد ہونے والی ہے۔ آواز نہیں آئے؟ بڑھ چڑھ کر حضور کا میلاد منانا ہے، بولو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر منانا ہے۔ کوئی کہے یار سیلاب زدگان میں لوگ بہت پریشان ہیں، لہذا ان کو پیسے دے دو، یہ لائٹیں اور ان لگانے سے کیا ملے گا؟ ان کو بھی کہہ دینا، ان کے پیٹ میں بھی درد ہے کہ زیادہ باتیں نہ کرو۔ حضور کے غلام تحریک لبیک سیلاب زدگان کو اربوں روپے دے چکی ہے، تو ہم الحمدللہ حضور کی امت کی مدد کے لیے بھی کھڑے ہیں اور حضور کے میلاد سب سے بڑھ کر منائیں گے۔ آج کا پیغام یہ تھا، مایوس مت ہونا۔ جب بلال حبشی مکے کی زمین میں پتھر کھا رہے تھے نا، گھسیٹا جا رہا تھا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہی بلال جو بھی غلامی میں ہے یہ مکے میں کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں گے۔ چابی تو ابو جہل کے پاس ہے، اور چھت پر کعبے کی چڑھنا یہ کیسے ہوگا؟ بلال
اپنے مشن پر کھڑے رہے. یہی مصطفیٰ کے دین نے انہیں مکے کی گلی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ پہنچایا. یہی ہم کہتے ہیں لبیک والے اخلاص کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آج نہیں تو کل ایوانوں میں پہنچ کر لبیک کا نعرہ لگا کر رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے کر